جزاک اللہ۔ ابھی آپ کا آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور میں یہ چاہوں گا اس کو آپ نہایت دلچسپی اور دلجمی کے ساتھ سننا ہے۔ جمعے کا خطبہ بھی آپ نہایت میں نے سلیس انداز سے اس سے پہلے کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ سو میں دعوت سخن دوں گا، تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء اللہ صاحب آئیں اور آ کر اپنے بیان حسنہ سے ہماری کو گزار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک بار آپ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء کرام، ہم جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک، حضور کی مبارک زندگی کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں، یہ کہانی ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کی، آپ کی حیات مبارکہ کی، لیکن یہ عام کہانیوں اور ناولوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس کو پڑھنا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے، اور علماء نے فرمایا کہ یہ وہ کہانی ہے کہ جس کی ابتدا میں حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ کے تو اس کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ اس لیے ہم نے درود پاک سے آغاز کیا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد، حضور کا خاندان، جن مقدس ہستیوں سے حضور اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا مختصر سا تذکرہ ہم نے پڑھنا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جو خلیل اللہ ہیں، جلیل القدر ہستی ہیں، ان کی نسل میں سے حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، انہیں خاص کر لیا، انہیں منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب کر لیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ یعنی تمام مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو سب سے افضل بنایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو کس سے پیدا ہوئے؟ بنی ہاشم سے۔ بنی ہاشم کہاں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک جناب اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہزاروں نبی ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام خود نبی ہوئے، ان کی اولاد میں کوئی اور نبی نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سے لے کر حضرت ابراہیم سے لے کر حضور کے والد گرامی جن کا نام جناب عبداللہ ہے، ان تک سیرت نگاروں نے حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب، حضور کے ان آباء و اجداد کا بیان کیا ہے، لیکن جو تفصیل کے ساتھ اور زیادہ تواتر کے ساتھ جو حضور کے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ حضرت عدنان سے لے کر حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو حضور کے آباء و اجداد تھے، ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں تھے، یہ تو حضور علیہ السلام سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے بھی یہ ہستیاں آئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسین بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانیوں میں وہ نور عطا کیا تھا کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ پہچان لیتا تھا کہ یہ کوئی عظیم ہستی ہے جس کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ عظیم الشان رسول پیدا فرمانے والا ہے۔ حضور کے یہ جو جد امجد ہیں عدنان،
فرماتے ہیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کو عدنان اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا کہ عدنان عربی میں کہتے ہیں عدن کو، عدن کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی حفاظت کے لیے اللہ کے فرشتے ہر وقت موجود رہتے تھے، ان کے ساتھ ٹھہرتے تھے، اس لیے ان کا نام عدنان رکھا گیا۔ اسی طرح ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ماد تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے زمانے میں جو ایک بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مسلط کیا جس علاقے میں یہ رہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں تو ان کو قتل کر دو، وہ بادشاہ ان سب کو قتل کر رہا تھا۔ اس وقت 2 نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 نبیوں کو حضرت ارمیا اور حضرت برقیہ علیہ السلام، ان کو اللہ نے وحی فرمائی کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں ایک شخصیت گزری ہے عدنان، ان کا ایک بیٹا ہے ماد، اس کو لے کر آؤ، اور بادشاہ تمام لوگوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن اس شخصیت کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے کیونکہ اس کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی نے تشریف لانا ہے۔ وہ انبیاء گئے اور جنتی سواری براق لے کر گئے اور اس شخصیت کو لے کر آئے اور ان کی انہوں نے تربیت کی، اور جب یہ جوان ہوئے تو واپس ان کو اپنے خاندان میں بھیج دیا۔ تو حضور علیہ السلام کے نے جس شخصیت میں آنا تھا، جس کی اولاد میں آنا تھا، اس کی تربیت نبی فرما رہے ہیں۔ یہ جو حضرت ماد ہیں، ان کے بیٹے ہوئے ان کا نام تھا مدر۔ مدر ان کو اس لیے کہتے تھے کہ ان کا چہرہ اتنا حسین تھا، جو ان کو دیکھتا تھا بس دیکھتا رہ جاتا تھا، ان کے حسن و جمال پہ قربان ہو جاتا تھا، اس لیے ان کا نام مدر رکھا گیا، جو عربی میں اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ جو حسن اور جمال میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ان کے بیٹے ہوئے ان کا نام نزار رکھا گیا۔ عربی میں نظر کہتے ہیں منت ماننے کو، ہم بھی منت مانتے ہیں نا کہ یہ میں فلاں کام کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ دوں گا۔ یہ جو شخصیت ہے جب پیدا ہوئے تو یہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ ان کے والد نے ان کی طرف سے بے شمار صدقات کی، اپنے علاقے کے لوگوں کو بے شمار کھانے کھلائے اور کہا کہ یہ جو کچھ میں نے کھانے کھلائے ہیں، دعوتیں کی ہیں، ھذا کلہ نذر لھذا الولد، یہ میں نے اپنے اس بیٹے کی نظر اور منت ادا کی ہے۔ تو یہ ان ہستیوں کی پیشانیوں میں، ان کے چہروں پر جو نور تھا، جو روشنیاں تھیں، وہ اس وجہ سے تھیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو پیدا فرمانا تھا۔ ان کے بعد ایک اور ہستی، ان کے بیٹے، ان کا نام حضرت الیاس تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہستی ہیں، جب یہ کعبہ مقدسہ کا طواف کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے تھے، تو ان کی پشت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبیک کہنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اسی طرح حضور کے ایک جد امجد ہیں، ان کا نام کعب بن لؤی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے 560 سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہ پہلی ہستی ہیں جو جمعے والے دن خطبہ دیا کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے اور انہیں اچھی اچھی نصیحتیں کرتے، بھئی چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، کسی کی عزت نہ لوٹو، دوسرے لوگوں کا خیال کرو، اچھے اخلاق کی انہیں تعلیم دیتے، اور ساتھ ہی انہیں یہ بتاتے کہ ان قریب ایک عظیم خبر آنے والی ہے، ایک نبی تشریف لانے والے ہیں جو ہماری نسل میں، ہماری اولاد میں ہوں گے، اور کہتے کاش اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اس نبی کا زمانہ پاؤں تو میں ان کی مدد کروں۔ اس طرح سے یہ ہستیاں حضور کی آمد سے 550 سال پہلے حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ پھر حضور کے جد امجد جو ہیں، حضور کے جو دادا ہیں جناب عبد المطلب ہیں، ان کے والد جناب ہاشم تھے۔ جناب ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان عطا کی تھی کہ یہ عربی میں ہاشم کہتے ہیں روٹیوں کے ٹکڑے کرنے والا، یہ اپنے علاقے کے لوگوں کو کھانے کھلایا کرتے، بہت زیادہ سخی تھے، اور گوشت پکاتے اور اس کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے سرید بنا کے اپنے علاقے کے تمام لوگوں کی، قبیلے والوں کی دعوتیں کرتے، اس لیے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے کا نام عبد المطلب ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو حضور کے دادا محترم ہیں۔ اب یہ حضور کے دادا محترم کی کیا شان ہے؟ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں، انہیں اپنے علاقے میں، اپنی قوم میں وہ مقام حاصل تھا کہ ان کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ یہ اپنی اولاد کو سرکشی سے، ظلم سے منع کرتے، انہیں اچھے اخلاق کی ترغیب دیتے، گھٹیا باتوں سے انہیں روکتے، اور آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔
آپ کے زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے، لیکن آپ خود بخود ہی آپ نے کبھی شراب نہیں پی، جو اس وقت کے لوگ برائیاں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو بچایا۔ آپ وہ پہلی شخصیت ہیں حضور کے دادا جو غار حراء میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، جہاں بعد میں رسول اللہ علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ غار حراء میں عبادت کرتے، جب رمضان کا چاند نظر آتا تو آپ غار حراء میں چلے جاتے، وہاں پہ عبادت کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے، اور ان کے جسم مبارک سے ایسے خوشبو آتی تھی جیسے کستوری سے خوشبو آتی ہے، ان کے پیشانی سے نور چمکتا تھا۔ اور مکہ میں جب کبھی قحط پڑتا، بارش نہ ہوتی، تو لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آتے اور یہ جو ہستی ہیں ان سے عرض کرتے، یہ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا۔ اس طرح انہیں مکے میں مقام حاصل تھا۔ آپ مکہ کے سردار تھے اور تمام پورا قبیلہ جو ہے آپ کی قیادت میں جو کام بھی کرتا تھا آپ کی قیادت میں کرتا تھا، آپ کا فیصلہ مانا جاتا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت عبداللہ، جو حضور کے والد گرامی ہیں، جنہیں حضور کے والد محترم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم اگر تصور کریں ایک کوئی بڑا نیک انسان ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ جو نیک انسان ہے اس کی ماں کتنی خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے نیک بیٹا دیا، اس کا باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے یہ نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کی وجہ سے اس بیٹے کا نام روشن ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں حضور کے والد گرامی، حضور کی والدہ، وہ کتنے عظیم ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں، وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا جسے اللہ نے نبیوں کا بھی سردار بنایا ہے، جسے تمام مخلوق میں پوری دنیا میں جس کا نام آج جب سے وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب سے ہے، آج بھی ہے، اور قیامت کے بعد تک جس کا نام رہے گا، جس کی اولاد اتنی اونچی ہو وہ والد کتنا بڑا ہوگا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے جو آباء و اجداد ہیں یہ اتنی عظیم ترین ہستیاں ہیں کہ میں نے بہت مختصر باتیں آپ کو اس پہ عرض کی ہیں۔ آپ سیرت کی کتابوں میں ایک ایک شخصیت کا تذکرہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں میں اپنے پاک نبی کو بھیجنا تھا ان کو اتنا عظیم بنایا، اتنا حسین بنایا کہ ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ آخری بات اس پہ یہ عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام کے جو والدین ہیں، حضور کے جو آباء و اجداد ہیں، یہ سارے مومن تھے۔ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، کبھی برائیاں نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہمیشہ پاک باپوں سے پاک ماؤں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے والد حضرت عبداللہ سے پیدا ہوا۔ یہ جو ساری ہستیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک بنایا، اپنے زمانے میں عظیم بنایا۔ کبھی انہوں نے بتوں کو سجدے نہیں کیے، کبھی شرک نہیں کیا، گناہ نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب ایمان بنایا جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو پیدا کیا۔ آج یہ ہم نے مختصر سا تذکرہ حضور علیہ السلام کے خاندان کا، حضور کے آباء و اجداد کا پڑھا ہے۔ حضور کے دادا محترم، حضور کے والد گرامی کا ذکر آگے بھی آئے گا، اس کو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی شکریہ۔